واصف علی واصف فرماتے ہیں، اللہ کی رحمت سورج کی کرنوں کی طرح اندھیروں کے پیچھے جاتی ہے اور ان کو روشنی فراہم کرتی ہے۔ اللہ کی رحمت یہ گناہ گاروں کے پیچھے جاتی ہے کہ اے غافلو، کدھر پھرتے ہو، ادھر آؤ۔ پھر کوئی نہ کوئی جلوہ خود یا کوئی جلوہ دینے والا بندہ پہنچ جائے گا اور آپ کا احساس بدل جائے گا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جہاں گناہ زیادہ ہوں وہاں عذاب آتا ہے، اور اللہ کی ایک سنت یہ ہے کہ جہاں گناہ زیادہ ہوں وہاں رحمت آتی ہے، بلکہ رحمت للعالمین آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام سے پہلے عرب معاشرے کا اتنا برا حال تھا کہ اس کو تباہ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن وہاں اللہ نے اپنی رحمت بھیج دی۔ صرف بزرگوں کی یاد منانے سے بزرگوں کا فیض نہیں ملتا، بزرگوں کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے سے بات بنتی ہے۔ وہ لوگ جو سب کے لیے رحم مانگتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی عبادت منظور ہو گئی ہے۔ اللہ کو گواہ بنا کر اپنی غلطی پر معذرت اور آئندہ ایسی غلطی نہ کرنے کا وعدہ توبہ کہلاتا ہے۔ اور جان رکھو کہ تمہاری تنہائی تمہیں جس طرف مائل کرتی ہے، بس وہی تمہارے اندر کی حقیقت ہے۔ دل کا ہر حال میں اللہ سے راضی رہنا ہی اللہ سے محبت کی نشانی ہے۔ جس دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہے، وہ دل ہمیشہ قرار اور سکون میں رہے گا، اور قرار اور سکون کی جگہ جنت کے علاوہ کیا ہے؟ ہر پرانا کبھی نیا تھا اور ہر نیا کبھی پرانا ہوگا۔ جانے کیا واقعہ ہوا، کیوں لوگ اپنے اندر نہیں رہے آباد۔ موت ختم ہو جانے والی زندگی کو ہمیشہ رہنے والی زندگی میں بدل دیتی ہے۔ دعا کرنے والا یہ خیال کرے کہ اس کی دعا کرنے کے عمل سے کسی اور کا حق ختم نہ ہو جائے۔ گناہ کا موقع ہو اور تم گناہ نہ کرو تو یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ غصے میں سچ بولنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ غصے میں انسان صرف جذبات بولتا ہے، سچ نہیں بولتا۔ کامیابی صرف ایک ہی چیز کا نام ہے، ایمان کی حالت میں موت۔ محبت اگر اللہ سے ہو تو صبر تھکتا نہیں بلکہ لازوال ہو جاتا ہے۔ واحد اللہ کی محبت ہے جو ہر مطلب سے پاک ہے۔ محبت دعا ہے اور دعا بس اللہ سے مانگی جاتی ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، دنیا سے محبت کرنے والے اور آخرت سے محبت کرنے والے یہ دو مزاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں اکٹھے ہو جائیں؟ آگ والے اور جنت والے دونوں اکٹھے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ دونوں یہاں دنیا میں بھی الگ الگ ہوں گے۔ لازمی بات ہے کہ ان کا سفر الگ ہوگا، اور بہت جلد یہ پتہ چل جاتا ہے کہ دونوں مختلف مسافر ہیں اور مختلف راستوں کے مسافر ہیں۔ زندگی میں سے تیگ کر نکل جانا بھی سیکھ لینا، برے لوگوں کو جاننا بھی علم ہے۔ اچھائی کو اچھائی جاننا چاہیے، لیکن اچھائی جاننے کے لیے شر کو پہچاننا ضرور چاہیے تاکہ شر سے محفوظ رہ سکے۔ شر کرنا نہیں چاہیے، لیکن آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ شر ہے۔ جب اللہ آپ کو بڑا بناتا ہے تو آپ بڑے تحمل مزاج اور صبر والے ہوں گے، اور جو انسان اپنے آپ کو بڑا اور عظیم بنائے تو وہ بڑا مغرور ہوگا۔ گھر کے غم اور پریشانیاں جو ہے وہ باہر بیان کرنے سے توہین بن جاتی ہیں۔ حاصل کرنا بڑی بات نہیں، حق حقدار تک نہ پہنچانا بہت غلط بات ہے۔
جب ہماری تمناؤں کے پاؤں چادر سے باہر نکل آتے ہیں پھر ہمیں سکون نہیں ملتا۔ انسان نے محسوس کرنا اس لیے چھوڑ دیا کیونکہ اسے ان چیزوں سے محبت ہو گئی جن میں احساس نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک آدمی کہتا ہے کہ مجھے بازار جانا ہے لیکن میں تھکا ہوا ہوں۔ دوسرا کہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ چلوں گا، بس ساتھ ہونے سے تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ محبت کے ساتھ سجدہ کرنا، ایک آدمی سجدہ کر رہا ہے اور ایک دوسرا آدمی بھی سجدہ کر رہا ہے۔ جو محبت کے ساتھ سجدہ کر رہا ہے اس کو ہم اللہ والا کہیں گے، اور جو صرف سجدہ کر رہا ہے اس کو ہم اہل ظاہر کہیں گے، یعنی شریعت والا۔ ایک شخص وہ جانتا ہے اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ وہ جانتا ہے، وہ عالم ہے، اس سے سیکھو۔ ایک شخص نہیں جانتا لیکن وہ جانتا ہے کہ وہ نہیں جانتا ہے، وہ طالب علم ہے، اسے سکھاؤ۔ ایک شخص جانتا ہے لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ وہ جانتا ہے، وہ سویا ہوا ہے، اسے جگاؤ۔ ایک شخص نہیں جانتا اور یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ نہیں جانتا، وہ جاہل ہے، اس سے بچو۔ خواہش کی داستان کبھی مکمل نہیں ہوتی، کبھی آغاز رہ گیا، کبھی انجام رہ گیا، اور اسی کشمکش میں یہ چند مقدس ایام ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ اپنے قریب والوں کو غم دیتا ہے، جو جتنا قریب ہوگا اسے اتنا بڑا غم دے گا، اور جو زیادہ عزیز ہوگا تو اسے کربلا دے دے گا۔ اپنے جسم کو سواری کی طرح سمجھو اور اس پر اللہ کی معرفت سوار کر دو۔ اگر تمہارا جسم اس بوجھ کے متعلق تم سے کچھ شکایت کرے تو اسے اس کا انجام یاد دلاؤ۔ کسی کی یاد میں جاگنے والا کبھی بدقسمت نہیں ہو سکتا۔ کسی کے درد میں رونے والا دنیا کے ہزار غم سے آزاد ہو جاتا ہے۔ محبت کا سجدہ انسان کو ہزار سجدوں سے نجات دیتا ہے۔ عبادت نجات تک پہنچاتی ہے، عشق محبوب تک پہنچاتا ہے۔ آپ کامیابی چاہتے ہو تو چپکے سے عبادت کرتے جاؤ۔ الفاظ کے صحیح استعمال کی توفیق نعمت ہے، یہ نعمت بھی کم انسانوں کو نصیب ہوتی ہے۔ الفاظ سے ماحول کو خوشگوار بنانے کا کام لیا جائے تو بڑی بات ہے۔ خالی الفاظ نگلنے اور الفاظ ابلنے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ الفاظ سے ماحول روشن کیا جائے، الفاظ سے دلوں کو خوش کیا جائے۔ آنکھیں آنکھوں کو نہیں دیکھ رہی ہیں بلکہ آنکھوں کے پیچھے کوئی اور ہے جو کسی اور کو دیکھ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو کوئی اور ہے اصل چیز تو وہ ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ آنکھ کے چکر میں آ جائے اور اس اور سے غافل ہو جائے۔ اس کا بڑا راز ہے اور یہ راز سمجھنا چاہیے۔ اور فرماتے ہیں پریشانی اس زمانے کو کہتے ہیں جب تمہیں اپنی زندگی ناپسند ہونا شروع ہو جائے۔ جب آپ کو آپ کی زندگی ناپسند ہے تو اور کسے پسند ہوگی؟ یہ آج کے انسان کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کو حالات کی کمی اور بیشی سے ناپسند کر رہا ہے۔ اس لیے اسے نصیحت یہ ہے کہ اپنی زندگی کو پسند کریں، اور جب تکلیف کی شدت آئے تو اس کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کبھی کبھی آپ ایسی نصیحتوں اور محفلوں میں جاؤ کہ جہاں آپ کو سکون ملے۔ سکون خیال کا وہ مقام ہے جہاں غم اور خوشی دونوں ہی بے معنی ہو جاتے ہیں۔ آج اگر ہم ایک دوسرے کو معاف کر دیں اور ایک دوسرے سے معافی مانگ لیں تو ہمارا مستقبل دل کے سکون کی خزانوں سے بھر جائے گا۔ کمزور پر رحم کرنا سکون کا باعث ہوتا ہے۔ کہتے ہیں اگر چڑیا مالک کے گھر میں پنجرے کے اندر بھوک سے مر جائے تو چڑیا کا بنانے والا آسمانوں سے قہر نازل کرتا ہے۔ اپنے سے کمتر کا خیال رکھنا دل کے سکون کا ذریعہ ہے۔ دل کا سکون اللہ کا قرب ہے۔
مولانا رومی فرماتے ہیں جو اللہ سے ڈرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے اس سے جن اور انسان سب ڈرتے ہیں، اور جو بھی اس کی طرف دیکھے گا اس پر اس مرد حق کی ہیبت غالب ہو جائے گی۔ پھر فرشتوں سے سامنا ہوگا، جو جھکے تھے کبھی میرے آگے اب وہ مجھ سے سوال پوچھیں گے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں انسان ایک اور مرض میں مبتلا ہے، خدائی کرنے کی خواہش نے اس سے انسانیت بھی چھین لی ہے۔ جو انسان نہ بن سکا وہ اور کیا بنے گا؟ مولانا رومی فرماتے ہیں اس زندہ کا عشق اختیار کر جو سدا رہنے والا ہے، اس کا عشق اختیار کر کے تمام نبیوں نے عزت پائی۔ تو یہ نہ کہے کہ ہماری رسائی بادشاہ تک نہیں ہے، کیونکہ کریموں پر بڑے کام دشوار نہیں ہوتے۔ حاسد مزاج کتوں کی طرح ہوتے ہیں، ہر اس سوال کا پیچھا کرتے ہیں جو ان سے تیز رفتار ہوتا ہے۔ اگر صلاحیت نہ ہو تو مرتبے سے بڑھ کر کوئی سزا نہیں۔ علم ہی ہدایت اور گمراہی کا سبب بنتا ہے۔ لفظ مختصر تب ہوتے ہیں جب سوچ گہری ہو جائے۔ اپنی آزمائش امتحان اور دوسروں کی آزمائش ان کے گناہوں کی سزا اتنی ظالمانہ اور بے رحم سوچ ہے۔ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ شکر گزاروں کی 3 قسمیں ہیں، جو شکر کی بات پر واقعی شکر ادا کرتے ہیں۔ دوسرے وہ جو صرف شکر کی بات پر نہیں مصیبت پر بھی شکر کرتے ہیں۔ اور تیسرے بہترین قسم کے وہ لوگ ہیں انتہائی شاکر، یہ لوگ ہر طرح کے حالات کو رب کی مرضی جانتے ہوئے اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتے ہیں۔ بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹا دن نہیں رکھتے۔ نفس تو ایک ساتھ منہ والا اژدہا ہے، ایک بار میں نہیں مرے گا۔ جلدی میں یہ سفر کہیں رائے گا نہ جائے۔ پہلی ہی آزمائش سے اس طرح شکست نہ کھائیے، سلاسل غلطی ہوگی۔ دعا کریں کبھی غرور نہ آئے۔ اپنی نیکی اور دوسروں کی گناہ کا تذکرہ کسی سے نہ کریں۔ یہ مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں۔ کسی جگہ دوبارہ جانے کو دن چاہے تو وہاں جانے میں تھوڑا وقفہ کر لینا چاہیے، ورنہ اگر ایک ہی شاخ پر جا کر 2 دن بیٹھو گے تو لوگ سمجھیں گے کہ اس کا کوئی اپنا ٹھکانہ نہیں ہے۔ بہترین تنقید وہ ہوتی ہے جس کے ذریعے دوسروں کی انا کی بجائے ان کی ضمیر کو جلایا جائے۔ اللہ سے محبت وہ محبت ہے جو کبھی یک طرفہ نہیں ہوتی۔ دنیا بس اس سے اور زیادہ نہیں ہے، کچھ روز ہے گزارنے اور کچھ گزر گئے۔ ہمارے ماہ و سال بدلتے رہتے ہیں لیکن اعمال نہیں بدلتے۔ ساری دنیا کے رہنماؤں کی رہنمائی کچھ نہیں کر سکتی اگر آپ خود کچھ نہ کرنا چاہیں۔ اڑ رہی ہے زندگی ہر پل ویج سی اور ہمیں لگ رہا ہے ہم بڑے ہو رہے ہیں۔ عقل کی لاکھوں دلیلیں اللہ تعالیٰ سے ایک گناہ بھی معاف نہیں کروا سکتی، مگر دعا میں ندامت کا ایک آنسو ممکن ہے زندگی بھر کے گناہ معاف کرا دیں۔ برداشت عقل مند آدمی کا وہ صبر ہے جس کا مظاہرہ وہ جاہل آدمی کی بات سننے کے وقت کرتا ہے۔ تلاش کرنے والے کو وہ مل ہی جاتا ہے، جو جستجو میں اس کی تو وہ دکھ ہی جاتا ہے۔ اچھا سوچیے اور اچھا بولیے، کیونکہ بدگمانی اور بد زبانی 2 ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ زبان سب کے پاس ہوتی ہے، مگر بات اور بکواس میں فرق ہوتا ہے۔ غریب اور کمزور کے سامنے آپ کا لہجہ بتاتا ہے
کہ آپ کتنے بڑے ہیں۔ انسانیت اونچے حسب و نسب کی میراث نہیں ہوا کرتی، یہ فطرت میں بستی اور تربیت کے ساتھ روح میں دوڑتی ہے۔ اچھی نیت سے ہماری زندگی میں بے شمار آسانیاں خود ہی پیدا ہو جاتی ہیں، اور رب ہمیں بہت بار گننے سے پہلے ہی تھام لیتا ہے۔ جب کسی بات کا جواب نہ ملے تو سمجھ جاؤ جواب دے دیا گیا ہے۔ ماچس کی تیلے کا سر تو ہوتا ہے مگر دماغ نہیں ہوتا، اس لیے ذرا سی ربڑ پر بھڑک اٹھتی ہے اور اپنی ہی آگ میں جل کر ختم ہو جاتی ہے۔ حاسد کی مثال بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، برا انسان کسی میں بھی اچھائی نہیں دیکھتا ہے، کیونکہ اچھائی کو وہ صرف اپنی جاگیر سمجھتا ہے۔ سچ بولنے کا شوق ہے تو اپنے بارے میں بولیں، لوگوں کی زندگی عذاب نہ بنائیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عالم اور جاہل میں رات بھر بھی بحث ہوتی رہے تو جاہل ہی جیتے گا۔ ہم تکلیف کے جس مقام پر بھی ہوں، ہم سے آگے ضرور کچھ لوگ ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کر ہمیں شکر کی لاٹھی تھام لینی چاہیے تاکہ راستے سہولت سے کٹ سکیں۔ ایک چھوٹی سی مسکراہٹ کسی کے دل کو چھو سکتی ہے۔ پیدائشی طور پر تو کوئی بھی خوش پیدا نہیں ہوا، لیکن ہم سب اس لیے پیدا ضرور ہوئے کہ ہم خوشیاں پیدا کر سکیں اور دوسروں میں انہیں بانٹ سکیں۔ انسان اپنی غلط اور منفی سوچ سے ایسے ہی ناکارہ ہوتا ہے جیسے لوہا اپنی طاقت کے باوجود اپنے ہی زن سے ختم ہو جاتا ہے۔ مثبت اور اچھا سوچے، اس جذبے میں اتنی طاقت ہے کہ یہ آہستہ صحیح لیکن حالات بدل دیتا ہے۔ اپنی زندگی کی کتاب کچھ خاص لوگوں کے سامنے کھولیں، کیونکہ چند لوگ ہی اس کے باب سمجھ سکتے ہیں، باقی بس جاننے کا تجسس رکھتے ہیں۔ جب بارش ہوتی ہے تو تمام پرندے اپنے اپنے پناہ گاہ میں چلے جاتے ہیں، لیکن عقاب یعنی باز ایسا نہیں کرتا۔ وہ بارش سے بچنے کے لیے بادلوں کے اوپر اڑنا شروع کر دیتا ہے۔ عذاب کی کئی قسمیں ہیں، لیکن سب سے بڑا عذاب عقل پر مہر لگ جانا ہے۔ محبت دلوں پر وہ کام کرتی ہے جو آنسو روح پر کرتے ہیں۔ کھوجی ضرور بنیے مگر اپنی ذات کی کھوج نہ گائیں۔ بہت کچھ آشکار ہو جائے گا، دوسروں کی ٹوہ میں رہنا ضروری ہوتا تو میرا رب ہرگز منع نہ فرماتا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دوسروں کی ٹوہ میں نہ رہو۔ ہر دور، ہر زمانے، ہر بستی، ہر علاقے اور ہر شخص کے لیے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی حیثیت ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی تھی، کہ جو سوار ہوگا وہ بچے گا اور جو نہیں ہوگا وہ ہلاک ہوگا۔ باعمل وہ ہے جو اپنے عیبوں سے آگاہ ہو کر خود کو راہ ہدایت پر لے جاتا ہے، اور بے عمل وہ ہے جو دوسروں کی عیب جوئی کر کے خود کو گمراہ رکھتا ہے۔ جن کے اخلاق عمدہ ہیں ان کی صحبت تلاش کریں۔ لازم نہیں جس کے ارد گرد لوگ جمع ہو وہ اللہ کا دوست بھی ہو، مداری بھی تو لوگ جمع کر لیتے ہیں۔ آپ جتنے پرانے ہوتے جائیں گے آپ اتنے ہی خاموش ہوتے جائیں گے۔ گزرتی عمر کے ساتھ زندگی آپ کو عاجز بنا دیتی ہے اور آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ نے کتنا قیمتی وقت بیکار خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہوئے ضائع کر دیا۔ ذکر صرف تسبیح کے دانوں کو گرانے کا نام نہیں، یہ تو ایک پوری شخصیت کی حاضری کا نام ہے۔ اگر ہمیں یقین ہو جائے کہ ہماری زبان سے نکلا کوئی لفظ ہمارے لیے جنت اور جہنم کا فیصلہ کر سکتا ہے تو ہمارا دن ہی نہ کرے بلا وجہ کسی کی برائی کرنے کو، کسی پر تنقید کرنے اور کسی کا نقص نکالنے کو۔ ہر کامیاب شخص کے پاس
ایک تکلیف دہ کہانی ہوتی ہے، اور ہر تکلیف دہ کہانی کا انجام کامیابی ہوتا ہے۔ اس لیے تکلیف کو برداشت کرنے کی عادت ڈالو اور کامیابی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں فقیروں سے ہی کرتا ہوں تجارت اکثر، جو ایک پیسے میں لاکھوں کی دعا دیتے ہیں۔ انسان کے ذلیل ہونے کے لیے اللہ کی نافرمانی کافی ہے۔ امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو تم سے محبت کرتا ہے وہ تم پر تنقید کرتا ہے اور تمہیں روک لیتا ہے، اور جو تمہارا دشمن ہے وہ تمہاری تعریف اور ہر وقت تعریف کرتا ہے۔ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، جس قدر ممکن ہو دوسروں کے کام آؤ۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، ادب اس مقام تک لے جاتا ہے جس کو علم بھی نہیں جانتا۔ اپنے استعمال میں آنے والے رزق کو مناسب اور اچھی طرح استعمال کرنا بھی عبادت ہے۔ اچھے لوگوں کی سنگت میں رہا کر سنان کا کچرا بھی بادام سے مہنگا ہوتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اے الہی، جو سلوک غصے میں تو ہم سے کرتا ہے وہ سارنگی کی آواز سے زیادہ خوشگوار ہیں۔ تیرا بظاہر غصہ دنیا کی دولت سے بہتر ہے۔ تیرے غصے میں بھی شیرینیاں اور لطافت ہیں جو ہر ایک نہیں پہچان سکتا۔ اگر تیرے غصے کی حقیقت کا انکشاف ہو جائے تو عالم اگر رو رہا ہو تو خوشی سے ہنسنے لگے۔ ریاست چاہے ساری زمین میں پھیل جائے، اگر اس میں انصاف نہ ہو تو یہ ریاست شعلوں میں جل جائے گی۔ توبہ کانٹے کو گلاب میں، زہر کو شہد میں بدل دیتی ہے۔ انسان کو مرنے سے موت ہی بچاتی ہے۔ کوئی اللہ کو پہچاننے والا ایسا نہیں جو مصائب کے مکتب سے فارغ التحصیل نہ ہوا ہو۔ عشق اور محبت کرنے والا ہی دنیا کا بوجھ اٹھا سکتا ہے۔ انسان کا مقام جو بھی ہو اسے غرور نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، یہ سب کہنے والا سکون سے محروم رہتا ہے۔ ذکر کے علاوہ زبان کی تربیت کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ جہالت ہمیشہ اندھی ہوتی ہے۔ جو عقل والے ہوتے ہیں وہ غور کرتے ہیں اور نجات پا جاتے ہیں۔ اپنے اندر سیدھی راہ کا ہونا اچھی بات ہے۔ مضبوط لوگ خاموش رہتے ہیں، کسی سے شکایت نہیں کرتے۔ محبت کے بغیر ہر موسیقی شور ہے، ہر لفظ پاگل پن ہے اور ہر عبادت بوجھ ہے۔ توکل کے دو مرحلے ہوتے ہیں، ایک وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ مل جائے گا، اور دوسرا وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ نہ بھی ملا تو اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوگی۔ ایک روشنی انسان کے اندر ہوتی ہے، جب یہ خوب روشن تیز ہوتی ہے تو زندگی کے سبھی رنگ روشن لگتے ہیں۔ اگر یہی روشنی دھیمی پڑ جائے تو زندگی کے بھی سب رنگ بے نور لگتے ہیں۔ اسی روشنی کا نام امید ہے۔ خاموشی کی تہ میں چھپا لو ساری الجھنیں، شور کبھی مشکل کو آسان نہیں کرتا۔ جاہی کی بکواس پر خاموش رہنا بھرپور جواب ہے۔ اپنی ذات میں ایک ایسا انسان ڈھونڈو جسے اپنے لیے ہی نہیں دوسروں کے لیے بھی جینا آتا ہو۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ رہو جن پر رحمت کی بارشیں ہوتی ہیں، ایک آدھا قطرہ آپ پر بھی آ جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر کسی سے محبت ہونے لگے تو صدقہ دو، محبت ہوئی تو مل جائے گی، اور اگر بلا ہوئی تو ٹل جائے گی۔ انسان کے کردار کی دو منزلیں ہیں، دل میں اتر جانا یا دل سے اتر جانا۔
نیند اور موت میں کیا فرق ہے؟ کسی نے جواب دیا، نیند آدھی موت ہے اور موت مکمل نیند ہے۔ ماں کا حق ادا کرتے رہو، قسم ہے اللہ کی، اگر تم اپنا گوشت کاٹ کر اسے دے ڈالو جب بھی اس کا چوتھائی حق ادا نہ ہوگا۔ والدین وہ درخت ہیں جو پھل دے نہ دیں سایہ ضرور دیتے ہیں۔ یوں ہی نہیں ملتی راہی کو منزل، ایک جنون سا دل میں جگانا پڑتا ہے۔ پوچھا چڑیوں سے کیسے بنا آشیانہ تو بولی، بھرنی پڑتی ہے اڑان بار بار، تنکا تنکا اٹھانا پڑتا ہے۔ خواہش رکھ بلبل بننے کی، نہ سوچنا کبھی عقاب کا، شکاری خود شکار ہوتا ہے ایک دن، اور بلبل کو ڈر نہیں حساب کا۔ مقدر جن کے اونچے اور اعلیٰ بخت ہوتے ہیں، زندگی میں انہی کے امتحان بھی سخت ہوتے ہیں۔ یہی سلوک ہے اگر آدمی کا آدمی سے، عجب نہیں کہ دنیا میں آدمی نہ ملے۔ جب کوئی اچھا لگنے لگتا ہے تو اس کا برا بھی اچھا لگتا ہے۔ محبت اندھی نہیں فراخ دل ہوتی ہے، عیب نظر آتے ہیں مگر نظر انداز کر دیتی ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال بھی لوگوں کا خوف ذہن پر غالب کر دیتی ہے۔ مسلمانوں کی ذلت غریم ہونے سے نہیں، اسلام سے غافل ہونے سے ہے۔ اطمینان قلب ذکر میں ہے، لوگ اسے فکر میں تلاش کرتے ہیں۔ تیری قدرت کو میں سمجھوں میری اوقات نہیں یار، مجھے سب کچھ عطا کرنا، بس ایک گمراہ نہ کرنا۔ الفت بدل گئی کبھی نیت بدل گئی، خود غرض جب ہوئے تو پھر سیرت بدل گئی۔ اپنا قصور دوسروں کے سر پر ڈال کر کچھ لوگ سوچتے ہیں حقیقت بدل گئی۔ ایک لمحے کی خطا پر چشم شب بیدار کا روئے جانا روئے جانا روئے جانا عشق ہے۔ جب دنیا کا ہر تعلق بے سکونی کا باعث بننے لگے تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کا نئے سرے سے جائزہ لے لینے کی ضرورت ہے۔ جو ٹیڑھا ہے اسے پھینک دیا جاتا ہے اور جو سیدھا ہے وہ کام آ جاتا ہے۔ ہمیں اسی سے ڈرنا چاہیے جس کے ہاتھ میں ہماری تقدیر کا قلم ہے۔ ہماری تقدیر کا قلم لوگوں کے نہیں، اللہ کے ہاتھ میں۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مفلس لوگوں سے منافقت شروع کرتا ہے۔ اصل غریب تو وہ ہیں جن کے پاس پیسوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ قربان ہو جاؤ اس غم کے جس نے تمہیں اللہ کے قریب کر دیا۔ اللہ ہی تو ہے رازدار ہماری کپکپاتی ہوئی دعاؤں کا۔ جہاں اسلام طریقہ حیات میں وہاں جہالت، اخلاقی پستی اور ظلم کا راج ہوتا ہے، کہ چاہے وہ مسلم معاشرہ ہی کیوں نہ ہو۔ زیادہ سے زیادہ کی حوث ہے لیکن رب کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا نہیں ہوتا۔ اللہ سے اصل محبت تو اس کے فیصلوں پر راضی ہونا ہے، دل کی خواہش ہو یا نہ ہو، دل بنانے والے کی مرضی کو سب سے آگے رکھنا چاہیے۔ جب رات شروع ہوتی ہے عاشق اللہ سے محبت کی وجہ سے بیدار اور ہوشیار ہو جاتے ہیں۔ بندہ بہتر ہو جائے تو واقعات بہتر ہو جاتے ہیں اور حالات بہتر ہو جاتے ہیں۔ بندہ اگر بد ہے تو بادشاہ بن کر بھی بد رہے گا۔ لوگ مذہب کے لیے لڑیں گے، جھگڑیں گے اور مذہب کی خاطر مر مٹ جائیں گے، لیکن مذہب ہی کے مطابق زندگی بسر نہیں کریں گے۔ بات کے اندر کی بات سمجھنے کے لیے ذات کے اندر کی ذات سے رابطہ ہونا ضروری ہے۔